السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. پارہ نمبر 17 آج شروع ہو رہا ہے، جس کا آغاز ہے سورۃ الانبیاء کے ساتھ، اور سورت کے نام سے ہی اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے. اللہ نے سورت کا آغاز کیا ہے لوگوں کو جھنجھوڑ کر، ہمیں یہ احساس دلا کر کہ تمہارا حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور تم ابھی تک غفلت میں ہو، منہ پھیر کے بیٹھے ہوئے، جیسے یہ کسی اور کی بات ہو، جیسے کسی اور کا معاملہ ہو. ہماری غفلت کا عالم یہی ہے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ اللہ آخرت میں انسان سے اس کے ہر عمل کا سوال کرے گا اور اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہیں، اتنے مدہوش ہیں کہ ہمیں اپنے قریبی عزیزوں کی موت بھی نہیں ہلاتی، ہمیں آسمانی زمینی آفات بھی ہماری روش سے ہٹا نہیں پاتی، ہمیں ہمارے حادثات، مصائب، تکالیف بھی ہمیں اس غفلت کے، اس گمراہی کے دلدل سے باہر نہیں نکال پاتے. حساب کے وقت سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے کہ قریب آ گیا ہے تمہاری قیامت کا وقت، لوگ ابھی تک غفلت میں منہ پھیرے ہیں. اگر ہم اس کو اس معنی میں لیں تو یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا اور اس کے بعد بس قیامت آئے گی. تو چونکہ اللہ کے نبی آ چکے اور اب بس قیامت کا انتظار ہے. اور اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان کی موت کا وقت، کہ جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے ویسے ہی انسان کا حساب شروع ہو جاتا ہے. اور قیامت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں ایک پروسیس کے تحت. قیامت کا وہ سارا جو احادیث کے اندر بتایا گیا وہ پورا ہوگا، لیکن موت کا وقت تو کسی کو بھی نہیں معلوم. اگرچہ قیامت کا وقت بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ نے اس کی نشانیاں ضرور بتائیں قرآن اور احادیث کے اندر. تو انسان یہ سوچ کر غافل ہو سکتا ہے کہ ابھی نشانیاں پوری نہیں ہوئی، لیکن موت کی تو کوئی نشانی بھی نہیں ہوتی. موت تو کسی بھی جوان کو، بوڑھے کو، بچے کو، مرد عورت کو، صحت مند بیمار کو، کسی کو بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ہمارے سامنے ہمارے کتنے ہی دوست، احباب، عزیز و اقارب دن رات اعلان ہوتے ہیں، ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں، ان کے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے یہ موت صرف اسی کو آنی تھی، ہمیں نہیں آنی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت تذکیر ہے،
اور اس کے باوجود ہم موت والے گھر سے ہو کر آ جاتے ہیں، قبرستان سے ہو کر آ جاتے ہیں، میت کو دفنا کر آتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے عملوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہوگی؟ ہماری غفلت کی اور کیا نشانی ہوگی؟ انسان ایسے ہی ہے جیسے بس نصیحت کو بمشکل سنا اور اس کے بعد کھیل میں مصروف ہو گیا۔ دل اور ہی فکروں میں مشغول ہے، اور ہی فکروں میں، ادھر اعلان سنتے ہیں، ادھر ہمیں اپنے ڈرامے، مووی، گیم، ناول، اپنی گفتگو، اپنی مشغولیات، اپنی مصروفیات کی پڑی ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے موت کا فرشتہ صرف اس انسان کے لیے آیا تھا، اس کو دوبارہ نہیں آنا، یا شاید اس کو ہمارے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہو سکے گا کبھی۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف انداز میں جھنجھوڑتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن صرف قصے کہانیوں پہ مشتمل ایک کتاب نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے فلاں نبی کا قصہ بیان کر دیا اور فلاں نبی کا قصہ بیان کر دیا، گویا انسان کی دلچسپی اور اس کی ایک مصروفیت، اس کو ایک ٹائم پاس کے لیے یہ بک دے دی۔ نہیں، اللہ نے فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں۔ اپنے ذکر سے انسان کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کے مارکس بہت اچھے آئے اور آپ کا میڈیا پہ آپ کا نام آ رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ بھی، اور آپ بڑے شوق سے، بڑے تجسس سے اس خبر کو ڈھونڈتے ہیں جو آپ سے متعلق ہوتی ہے۔ اور اللہ خود کہتا ہے کہ فیہ ذکرکم، لیکن ہم اس کی طرف توجہ دینا ہی گوارا نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں کہ کون ہماری کیا بات کر رہا ہے۔ ہماری ضروریات، ہماری فلاح و بہبود، ہمارے معاملات زندگی، ہمارا سب کچھ، کبھی قرآن کو اس نگاہ سے، اس دل سے، اس سوچ کے ساتھ پڑھا کریں کہ اس میں ہمارا ذکر ہے، تو واللہ العظیم آپ کو اپنے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر ڈھونڈتا چلا جائے گا۔ یعنی کبھی اس چیز کو آزما کر دیکھیے گا کہ آپ کا دل چاہتا ہو کہ مجھے اللہ بتائے کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے، میری اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ آپ قرآن کو اس نیت کے ساتھ کھولیے گا، اللہ سے کہیے گا اللہ آپ نے کہا ہے نا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو مجھے دکھائے میرا ذکر کہاں ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے، آپ کو اس قرآن کے اس صفحے پر اپنا ذکر ملے گا، آپ کو اپنی پریشانی کا حل ملے گا۔ لیکن کوئی اس یقین کے ساتھ قرآن کو کھولے تو صحیح، کوئی اس بھروسے اور اعتماد کے ساتھ قرآن کو پڑھے تو صحیح کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میری باتیں۔ انبیاء کی کہانیوں کو صرف ان کی کہانیاں، ان کے حالات زندگی نہ سمجھا کریں۔ آپ سورہ یوسف کو پڑھ لیں، آپ سورہ ابراہیم کو پڑھ لیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے پڑھ لیں، آپ کو ہر واقعے کے اندر جو لگے گا جیسے اللہ نے آپ سے بات کی ہے۔ اگر ہم اس احساس کے ساتھ قرآن کو پڑھیں تو یوں لگے گا جیسے اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کو پڑھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب انسان اس احساس کے ساتھ پڑھے کہ جیسے قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے، مجھ پر اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور اللہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں قرآن کھول کر بیٹھی تھی، جیسے روز کا میرا معمول ہے، اور بچے دیکھتے ہیں اس چیز کو، تو میرا بیٹا آ کے مجھے کہتا ہے مما اس کے اندر کیا ہے؟ اب خود ہی کہتے ہیں اس کے اندر اللہ کی باتیں، اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بچے کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ نہ جانے کس وقت میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اس کے اندر اللہ کی باتیں، اور وہ چیز اس کے دماغ میں پیوست ہو چکی ہے۔ وہ اب جب بھی قرآن کو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے اس کے اندر اللہ کی باتیں ہیں۔
تو ہم بھی بچوں کی طرح اپنے آپ کو یقین دلائیں، پورے یقین سے یہ کہا کریں کہ یہ اللہ کی باتیں اور اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. پھر آپ کو قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، آپ کو اپنے مسئلے کا حل بھی ملے گا. اپنی ہر پریشانی جس میں ڈوب کر ہم اس وقت جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہو سننے والا جس سے میں شیئر کروں. میں اتنی دکھی ہوں، میں اتنی تنہا ہوں، کوئی ہو جو میری سن سکے. اس وقت قرآن کھول کر پڑھا کریں، اللہ سنے گا آپ کی بات. اور اگر ہم آیات نمبر 12 سے 15 تک اگر ہم پڑھیں تو ہمیں احساس ہوگا انسانی فطرت ہمیشہ سے ایک سی ہے. ہم کوئی نئے نرالے نہیں، انوکھے نہیں ہیں. دنیا ہمیشہ سے ایسی رہی، انسان ایسا ہی رہا ہمیشہ، احسان فراموش، حق سے نظریں چرانے والا. اسے جب بھی حق نظر آیا اس نے اس سے نظریں چرائیں، اسے جھٹلایا. جب اللہ کی پکڑ آئی تو بھاگنے لگے. دنیا میں سارا معاملہ حق و باطل کے مابین کشمکش کا ہے. ایک امتحان ہے نا یہ زندگی. یہ جملہ میں بہت بار دہرا چکی ہوں کہ زندگی امتحان ہے. کس چیز کا امتحان ہے؟ یہاں پہ مقابلہ ہے شر اور خیر کی قوتوں کا، باطل اور حق کا. اور یاد رکھیں کہ باطل پر جب حق کی ضرب لگتی ہے نا تو اس کو توڑ کر رکھ دیتی ہے. جیسے اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا نا، ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھ کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہ باطل واقعی ہی مٹنے والا ہوتا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے ہمیں کہ باطل نے بہت سر اٹھا لیا ہے، بہت دلیر ہو گیا ہے. جیسے آج اس دور میں ہمیں ہر طرف باطل کی سرپرستی نظر آتی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا، جلد آئے گا، جب ہر طرف باطل کی سرپرستی لگنے لگ جائے، پھر اللہ ان بجھی ہوئی چنگاریوں میں سے کوئی ایک جگاتا ہے. پھر کوئی صلاح الدین ایوبی بنتا ہے، پھر کوئی محمد بن قاسم بنتا ہے، پھر وہ باطل کا سر کچلتا ہے. کیونکہ باطل ہوتا ہی کچلنے کے لیے، مٹنے کے لیے. اور انسان اللہ کا احسان فراموش ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے. اتنے احسانات کے باوجود انسان غافل ہو سکتا ہے. لیکن فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو لمحہ بھر کو بھی اس حکم سے روگردانی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو دیا ہو. جو فرشتہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ آخر وقت تک، قیامت تک اس کام میں مصروف رہے گا. ان کو نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ کوئی اور حاجت. بس اللہ کے مطیع فرمان ہیں. یہ انسان اور جنات ہوتے ہیں، مکلفین جو ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. ورنہ جو فرشتہ ہوتا ہے بے اختیار ہوتا ہے اور فرما بردار ہوتا ہے. عبداللہ بن حارث نے کعب احبار سے پوچھا کہ کیا فرشتے دن رات سانس لیے بغیر، رکے بغیر تسبیح کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن حارث کو جو جواب انہوں نے آگے سے دیا کہ کیا تمہارا کوئی کام تمہیں سانس لینے سے روکتا؟ فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہمارا سانس لینا یا پلک جھپکنا، ہر حال میں جاری.
مطلب ہم جو کام بغیر رکے کرتے ہیں نا وہ ہے سانس لینا. ہم انسان سانس ہم بغیر رکے کر لیتے ہیں. ہمارا کوئی بھی کام اس میں حائل نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے لیے تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہمارا سانس لینا. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی گیپ نہیں آتا، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تسلسل رہتا ہے، جاری رہتا ہے ہر وقت. اور اللہ اپنی بندگی کے لیے فرشتوں کی مثال دے رہے ہیں ہمیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن پھر بھی تکبر نہیں کرتے. اور ہم محدود سی قوتیں، محدود سی قوتیں، اور اس میں بھی کبھی کام زیادہ کر لیا تو کبھی سر درد ہے، کبھی ٹانگ درد ہے، کبھی پیٹ درد ہے، کبھی کہاں کوئی نہ کوئی درد، کوئی نہ کوئی مسئلہ. یعنی ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے کل وجود پر بھی اختیار نہیں رکھتے. کسی ایک عضو کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن اس بے بسی پر بھی اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے حادثات، ہماری تکالیف بھی ہمیں غفلت سے باہر نہیں نکالتی، الا ماشاء اللہ. بعض لوگوں کو ان کے حادثات ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں وہ اس موقع پر، اور پھر ایسی تبدیلی آتی ہے، ایسی کایا پلٹتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے نیا جنم لیا ہو. اور انسان اتنا ظالم بھی ہے کہ جب شیطان اس کو شرک پر آمادہ کرتا ہے تو کبھی نبیوں کو اولاد بنا دیتا ہے اللہ کی، کبھی فرشتوں کو. حالانکہ شرک کے بارے میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے. یہاں پہ بھی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ شرک کا رد کر رہے ہیں، شرک سے باز کر رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں. لیکن انسان کسی بھی حال میں شرک کرنے سے باز نہیں آتا. اگر وہ کسی اور کو شریک نہ کرے تو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا کر شرک کر لیتا ہے. اور اللہ اس انسان کے ساتھ ایسا بے بس انسان ہے. اللہ انسان کے ساتھ جو مختلف معاملات کرتے ہیں اللہ ان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر انسان کا جو آگے سے رد عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور انسان کو آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزماتے ہیں. شر کے ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے، یعنی کوئی تکلیف دے کر، کوئی نقصان پہنچا کر، کوئی کمی دے کر، کوئی معذوری دے کر، کسی حادثے سے گزار کر. برے حالات کا امتحان تو سمجھ میں آتا ہے، اچھے حالات کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ہم تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، اس پر تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب راحت و عیش میں مبتلا کیے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے، یعنی اس کے حقوق ادا کرنے میں ثابت قدم نہ رہ سکے. ہم نے پچھلے پارہ میں بھی پڑھا نا کہ خوشی پر، نعمت ملنے پر صبر کرنا بھی اللہ نے سکھایا. تو جب انسان وہ خوشی کے موقع پر صبر نہیں کرتا نا، یعنی اس نعمت کا حق ادا کر کے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، گویا وہ بے صبری کرتا ہے. اور وہ بے صبری ہی جو انسان کو اس نعمت کے ذریعے آزمایا گیا تھا، وہ یہی آزمانا ہے کہ انسان یہاں پر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، انسان اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں،
انسان اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا نہیں؟ وہ اس نعمت کے ذریعے دوسروں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو نعمت یا خوشی یا جو اطاعت ہوتی ہے اس پر اپنے آپ کو جما کر رکھنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تو جب انسان اس چیز کا حق ادا نہیں کر رہا، گویا وہ بے صبری کر رہا ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کر کبھی غم دے کر، کہ کہیں خوشی میں یہ آپے سے باہر تو نہیں ہو رہا اور غم میں یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ انسان کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ہم کسی بھی صورت کو جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کبھی کس انداز میں ہم سے بات کر رہے ہیں، کبھی کس انداز میں بات کر رہے ہیں، کبھی کیسے مخاطب کر رہے ہیں، کبھی کیا احساس دلا رہے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم یہ کہیں کہ کہاں ہے ہمارا تذکرہ؟ اب یہاں پر اللہ ہمیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا مذاق اڑایا جائے نا دین کے راستے میں، تو یاد رکھو کہ تم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اس چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو کسی پر ہنسی اڑاتے تھے پھر خود ہنسی کا نشانہ بنے، پھر وہ خود مذاق کا نشانہ بنے۔ اور ان مذاق اڑانے والوں کو موت کا اچانک آ کر دبوچ لینا، ذرا مہلت نہ دینا، آگ میں جھونک دیا جانا، یا ان کا اس مذاق کے پھیر میں آنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی صورت میں دبتے نہیں ہیں۔ ان کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ وہ حق پر ہیں اور بولے نا۔ حق کی غیرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور یہ واقعات جو ابراہیم علیہ السلام کے سنائے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قریش جو تھے نا، قریش مکہ، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت پر بڑا فخر تھا۔ تو اللہ ان کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ جس نسبت پر تم خوش ہوتے ہو، نسبی تعلق پر تم خوش ہوتے ہو، کبھی ایمانی تعلق بھی تو بنا کر دیکھو کہ ابراہیم کیسے موحد تھے۔ ان کی توحید پرستی کی مثالیں تو دیکھو، ان کی وہ داستان بھی تو سنو کہ کیسے وہ نتیجے سے بے خوف ہو کر باطل کو للکارتے تھے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے عید کے دن میں، میلے کے دن میں، جب سب لوگ میلے پر گئے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا، پلاننگ کیا تھی کہ میں ان کے بتوں کو توڑوں گا۔ اب کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے توڑ سکتے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام چاہتے یہ تھے کہ ساروں کا تیا پانچا کریں، سارے بتوں کا۔ ظاہری بات ہے کہ سامنے کوئی اور ہوتا تو وہ ایک آدھ کو ختم کر دیتے، ایک آدھ کو توڑ لیتے اور باقی کو توڑنے کا موقع نہ ملتا۔ تو یہاں پر اکیلے یہ کام کرنے میں یہ حکمت تھی، لیکن ایک بت کو باقی رکھا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا، اور معلوم تھا کہ لوگوں کا جو ذہن ہے وہ ان کی طرف آئے گا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہوا کہ خاموشی سے کر کے اور ایک سائڈ پہ ہو جاتے یا جھوٹ بول دیتے کہ میں نے نہیں کیا، یا کوئی بھی بات بنا لیتے کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ جیسے ہمارے اکثر لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے نا کہ خاموشی سے کام کرنا ہے نا، خاموشی سے کر لو، کہ بتانا ضروری ہے کسی کو، یعنی اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ حق پر ہیں، آپ نے کر لیا ہے، اب بس کسی کو آپ نے کیا احساس دلانا؟ گویا ہم یہ اس کو مروت سمجھتے ہیں، اس کو مینرز سمجھتے ہیں، حالانکہ حق جو ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے۔
کسی سے دبتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی گویا اپنے اس کام کا اعلان کرنے کے لیے اس بت کے کندھے پر اپنا کلہاڑا رکھ دیا تھا. تو جب لوگوں نے پوچھا تو کیا کہا تھا؟ اس سے پوچھو. گویا وہ جو پیغام دینا چاہتے تھے، وہ جو بتانا چاہتے تھے، جو تبلیغ کرنا چاہتے تھے، اس کا ان کو موقع مل گیا. تو اب پوری قوم کے ضمیر کے سامنے انہوں نے اتنا بڑا یہ سوال رکھ دیا تھا کہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ہلتے بھی نہیں ہیں، اپنے دفاع پر بھی نہیں قادر، تو تم ان کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد پوری تقریر جو شرک کے خلاف انہوں نے فرمائی تھی، حق کو واضح کیا تھا. یعنی وہ جو اگر کوئی ڈر خوف ہوتا نا، اگر مداحنت پسند ہوتے جیسے ہم لوگ ہیں مسلمان نام نہاد، تو اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے کہ بس اکیلے میں چھپ کے ہو گیا نا، ساروں کو مار لیا، توڑ دیا. تو اب مقصد پورا ہو گیا، لہٰذا دربار میں وہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں تھی. تو دربار میں تقریر ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ اکیلے جو کام کیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ ڈر رہے تھے، اس وجہ سے کیا تھا کہ اکیلے کروں گا تو کھل کے کر سکوں گا، کوئی روکنے یا ٹوکنے والا نہیں ہوگا، یعنی زیادہ فائدہ اٹھا سکوں گا، باطل کو زیادہ نقصان پہنچا سکوں گا. یہ ان کی حکمت عملی تھی، ڈر یا خوف نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام جیسی غیرت ایمانی ہو تو انسان خاموشی سے، چپکے سے تبلیغ نہیں کرتا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے، شروع کے کچھ سال، شروع کا کچھ عرصہ خاموشی سے تبلیغ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن اس کے بعد اعلانیہ، اس کے بعد اجازت نہیں تھی کہ آپ چھپ کے کریں. کہ حق اگر دب کے ہی رہنا ہے تو پھر اس کو آخر ضرورت کیا تھی نبی کو دینے کی. تو حق چونکہ انبیاء چونکہ حق کا پرچار کرنے کے لیے تو آتے ہیں، اس لیے وہ خاموش نہیں رہتے. اور بتوں کے معاملے میں لوگوں نے ایک لمحے کو تو سوچا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. ظاہری بات ہے اپنے اوپر ہی زیادہ آنی تھی نا. جیسے اس دور میں بھی دیکھ لیں، بہت ساری بدعات ہیں جن کے بارے میں اگر صحیح احادیث کی روح سے سمجھایا جائے، بتایا جائے، مقابل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہاں یہ واقعتاً ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ میرے بزرگ کرتے رہے تو مجھے بھی کرنا. ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہے اس طرح کیے بغیر. تو یاد رکھیں کہ یہ جو جواب ہے نا، یہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا. تو اس دور کے مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس چیلنج کو، جو انہوں نے کلہاڑا کندھے پہ رکھ کے کیا تھا کہ تم اس سے پوچھو نا، یہ تمہیں بتایا کہ کس نے مارا. تو اگرچہ اس بات کو دل میں مان گئے تھے، اعتراف کر لیا تھا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکے تھے. اور یہی جو ضد ہوتی ہے، یہی ہٹ درمی ہوتی ہے، یہی جو جھوٹی انا ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے انسان کو تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ جذباتیت میں نہیں کیا تھا، یہ یاد رکھیں. اگرچہ ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ جذباتی مومن جو ہوتا ہے وہ بہت جذباتی ہوتا ہے، لیکن اپنے جذبات کو صحیح رخ پر لا کر استعمال کرنے والا، جوش جذبات میں عقل سے بالکل عاری ہو کر نہیں.
اور یاد رکھیں کہ یہ جو جذباتیت ہوتی ہے نا، جہاں پر انسان جذبات میں آ کر اگلے کا سر پھاڑنے اور اپنا گریبان پھاڑنے پر نہیں آتا، بلکہ قوتوں کو صحیح رخ دیتا ہے، تو یہ بڑی مبارک جذباتیت ہوتی ہے۔ اسی سے ابراہیم علیہ السلام ڈھلتے ہیں، اور اسی خمیر سے عام انسانوں میں عمر فاروق بن جاتے ہیں۔ دین ایمان کے لیے جذباتی نہ ہونا یہ منافق کا کام ہوتا ہے، مومن کا نہیں۔ جو انسان کلمہ حق بھی پڑھتا ہو، اسلام کا نام بھی لیتا ہو، اسلام کا نام لیوا بھی ہو، لیکن وہ دین اور ایمان کے لیے، حق کے لیے جذباتی نہ ہو، تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کے دین پر، آپ کے ایمان پر آنچ آ رہی ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اللہ کے خلاف بول رہا ہے، کوئی آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یا گستاخی تو نہیں کر رہا لیکن اکسا رہا ہے آپ کو، تو یاد رکھیں کہ وہ جو ایسے موقع پر بھی جذباتی نہیں ہوتا، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا تھا؟ قوم نے دل میں مان لینے کے باوجود زبان سے اقرار نہیں کیا، اور اس ہٹ درمی کی وجہ سے پھر اب اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ جو ایک غصہ سا اندر ہی اندر انسان کو آتا ہے کہ اس نے مجھے ہرا دیا ہے، یعنی بظاہر وہ ہار کو قبول نہیں کرتا، لیکن اندر سے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں۔ اب اس ہار کو، اس اندر کے احساس کو ختم کرنے کے لیے انسان اور زیادہ برا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان، اب انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ آگ بھڑکائی تھی۔ اب وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ پوری قوم کو یہ حکم تھا کہ وہ سب مل کر اس آگ کو جلانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور سب لوگ اپنی سی کوشش میں تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آگ بھی تو اللہ کے مطیع فرمان ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، وہ جلاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کی فطرت میں اگر جلانا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے نا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کے لیے قوانین فطرت کو بدل دیا کرتا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہم نے اس چیز کو سیکھا۔ یہاں پہ بھی اللہ نے کیا کیا؟ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اللہ اپنے کسی مومن بندے کی قدردانی پر آتا ہے تو پھر اپنی تمام مخلوقات کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ گویا وہی آگ جو جلانے کا کام کرتی تھی، اب سکون کا باعث ہے، گلزار بن گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آگ ہمیشہ اس چیز کو جلاتی ہے جس کا درجہ حرارت اس سے کم ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی حرارت اتنی تھی کہ آگ اس کے سامنے ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اللہ کے حکم سے۔ اور پھر اللہ نے اس امتحان میں سرخرو ہونے پر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا، پورے قرآن میں جا بجا ذکر ہے اس کا۔ اولاد مانگی تو بیٹا دیا، 2 بیٹے دیے، دونوں ہی نبی تھے، آگے پوتا بھی نبی، پھر آگے پڑ پوتا بھی نبی، یعنی کیسی بابرکت وہ لڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں وہ کیسا اخلاص ہوگا، کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی ہوں، کتنا اخلاص، اتنا اخلاص کہ ایک انسان عمل کر رہا ہو اور اس کی برکت اس کی آئندہ آنے والی 3 نسلوں تک جائے۔
اور پھر اس کے بعد قیامت تک اس کا سلسلہ برکتوں کا جاری رہے. اللہ ہمیں وہ راز سکھا دے، وہ اخلاص دے دے. اور پھر اللہ نے سورۃ الانبیاء میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہ دونوں باپ بیٹا بھی نبی ہیں. اللہ نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہوئی تھی، اور وہ حکمت اور دانائی یہ ان کی خاصیت تھی، ان کی صفات کے طور پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. آیت نمبر 79 میں اللہ فرمانے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ہنر دیے گئے، یعنی عقلی لحاظ سے کچھ کام اور کچھ جسمانی اعتبار سے ان کو جو ہنر دیے، جیسے داؤد علیہ السلام کو آواز اتنی پیاری دی، لحن داؤدی جو مشہور ہے، ایک نسل بن چکی ہے. تو یہ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری ہوا کرتی تھی کہ جب وہ زبور کو پڑھتے تھے، زبور وہ الہامی کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، تو جب وہ زبور کو پڑھا کرتے تھے تو پرندے، اڑتے ہوئے پرندے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پہاڑ بھی، پرندے تھم جایا کرتے تھے. اور پھر ان کو ایسی کاریگری دی کہ وہ لوہے کے زرہ بنایا کرتے تھے، یعنی ایسا لباس لوہے کا جو جنگ کے دوران کام آتا ہے، کہ پورے کا پورا انسان اس لوہے کے لباس کے اندر چھپ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، اس کو زرہ کہتے ہیں. تو ایسی کاریگری تھی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ وہ لوہے کے زروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ موڑ لیا کرتے تھے. ایسی طاقت تھی اللہ نے ان کو دی ہوئی. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ایک اس مقدمے کا فیصلہ بھی اللہ نے اس کا بھی حال یہاں پہ بیان کیا، کہ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کسی اور قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، اس کو کھا گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی تھی. یعنی دونوں باپ بیٹا اس کا فیصلہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ صادر فرمائے. اور مقدمات کے فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی ہے ہماری، کہ اگر حاکم اپنی حد تک صحیح فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور غلط فیصلے کی صورت میں ایک اجر ہے، کہ بہرحال اس نے کوشش تو کی، سوچا سمجھا پرکھا تحقیق کی جانچ پڑتال کی، تو اس کوشش کا اس کو ایک اجر ملا، اگرچہ فیصلہ وہ جو تھا وہ درست نہ ہو سکا، لیکن اگر فیصلہ بھی درست ہو گیا تو کوشش کا ایک اجر اور درست فیصلے کا ایک اجر. لیکن یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو انبیاء ہیں یا جو علم اور وحی الہی کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں. لیکن عام انسانوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے. یہ جو عدل کا اور انصاف کا معاملہ یہ بہت سخت ہے. ذرا سی کمی بیشی سے، ذرا سی کسی کی فیور کرنے سے، ذرا سا کہیں پہ کسی باطل کو یعنی جو ناحق ہے اس کو گنجائش دینے سے اور حق کو نقصان پہنچانے سے انسان، اتنے اونچے منصب پہ بیٹھا ہوا انسان بھی اللہ کے ہاں مغضوب ہو جاتا ہے. اور وہ تنبیہ کتنی شدید اللہ کے نبی نے فرمائی
کہ علم کے بغیر لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے والا جہنمی ہے، اور وہ جو حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے وہ بھی جہنمی ہے۔ تو آج اپنی عدالتوں کا حال دیکھ لیجیے، جس کے پاس پاور ہے عدالت اس کے ساتھ ہے، اور اتنی واضح حدیث سے کوئی خوف نہیں کھاتا کہ اگر یہی منصف، حکمران یا کوئی بھی عدل کرنے والا کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہو، اگر وہ اس کا حق ادا کرے تو اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے، کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے وعید بھی بہت سخت بیان کر دی گئی۔ اب جہاں حضرت یہ جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہو رہا تھا، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا اور زرہ بنانے کا فن ان کو دیا، وہیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کے بیٹے کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ ہوا کو اور جنات کو بھی ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ اور دونوں ہی جو انبیاء تھے وہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور باپ کو اگر ایک لوہے جیسی سخت اور کثیف چیز کو اس کے لیے مسخر کیا تو بیٹے کے لیے ہوا جیسی لطیف چیز کو، ہوا اور جنات جیسی لطیف یعنی نرم، نرم اس اعتبار سے نہیں کہ ہاتھ لگانے سے نرم، بلکہ یہ کہ محسوس نہ کی جانے والی۔ ہوا کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اسی طرح جو جنات ہیں ان کا کوئی وجود یعنی ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، کوئی اس کا وجود نظر نہیں آتا، تو اللہ نے ایسی لطیف چیز کو ان کا تابع کر دیا، اور سائنس آج بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکی جو قوتیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ کتنی صدیاں گزر چکی، کتنی صدیاں۔ یاد رکھیں کہ سورہ کہف کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہاں اللہ اور کہاں ہمارا علم، کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی شدید ترین بیماری میں مبتلا کیا، اور یاد رکھیں کہ ہر نبی اپنے اپنے وقت میں شدید امتحانات سے گزارا گیا، کیونکہ اللہ جب انعام کی انتہا کرتے ہیں، منصب بہت اعلیٰ دیتے ہیں، تو پھر آزماتے بھی ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام بیماری انتہائی شدید اور دعا اتنی سادہ مانگی جس میں کوئی کراہ نہیں، کوئی اذیت کا اظہار نہیں، حالانکہ اذیت شدید ترین تھی، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یہ بھی ضرب المثل بن گیا۔ جیسے داؤد علیہ السلام کی آواز ضرب المثل بن گئی، ویسے ہی ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، بس اللہ کے سامنے اپنی ایک درخواست رکھی ہے بہت سادہ انداز میں کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، یعنی بس اللہ کو احساس دلا دیا۔ اللہ کو اگرچہ احساس ہے، یعنی اللہ کو اپنا دکھ یوں بتایا کہ بس اللہ ایک تکلیف ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، یعنی باقی اب تو سب کچھ خود جانتا ہے، تو خود واقف ہے، اس ساری اس ایک بات کے پیچھے کی ساری کہانی کو تو خود جانتا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس سادگی کو کتنا پسند کیا کہ تکلیف بھی دور کی، اہل و عیال سے بھی نوازا، رحمت سے بھی نوازا۔
اور یہ انبیاء میں سے یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے جسمانی طور پر شدید ترین تکلیف اٹھائی. اور پھر یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کو مچھلی والے کہا جاتا ہے. تو یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، یعنی قوم کو بہت تبلیغ کی لیکن سرکشی اور نافرمانی پر ہی اڑی رہی قوم. اور ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب کسی قوم کو اللہ بار بار مہلت دیتے ہیں، تنبیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن تب بھی اگر وہ سنبھلتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. تب اللہ خود حکم دیتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، پیچھے قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. لیکن ہوا کیا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے باضابطہ حکم نازل ہونے سے پہلے قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر خود سے ان کو چھوڑ کر آ گئے. اب اس پر سمندر میں، یعنی وہ سمندر کا سفر کر کے دوسری پار جا رہے تھے، تو وہاں کشتی کے اوپر چونکہ بوجھ زیادہ تھا، افراد زیادہ تھے، اب قرا بار بار ان کے نام نکلتا تھا، لہٰذا ان کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی اور نتیجتاً جو مچھلی تھی اس نے نگل لیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ سب کچھ ہونا تھا. اس لیے یونس علیہ السلام کو ذُنُّون یا صاحب الحوت کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے. اب وہاں اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں خود الفاظ الہام کیے یونس علیہ السلام کو کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیے. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود سے یہ الفاظ الہام کیے تھے. تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے خود دعا سکھائی تھی، یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے خود الہام کیا اور پھر وہ اس دعا کو پڑھتے رہے اور پورے 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مسلسل بس یہی ورد جاری تھا. اب اگرچہ یہ کلمہ یا وہ دعائیں جو اللہ اپنے انبیاء کو سکھاتے ہیں وہ بہت مؤثر ہوتی ہیں، بہت خاص دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو یہ اس دعائیں یونس جس کو عام طور پہ آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اس کی جو شکلیں بنا لی گئی ہیں یہ درست نہیں ہے. یعنی یہ سب بدعات کے زمرے میں آتا ہے. یعنی تعداد کو متعین کر کے پڑھنا کہ 1.25 لاکھ دفعہ. اب ہمیں کیا معلوم کہ یونس علیہ السلام نے وہ 40 دن میں کتنی بار اس کو پڑھا تھا؟ کیا ہم نے ان سے پوچھا یا کسی حدیث کے اندر آیا کہ انہوں نے 1.25 لاکھ بار پڑھا ہوگا؟ تو اپنی طرف سے تعداد کو متعین کرنا یا محلے کی خواتین کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے کئی گھنٹوں تک اس دعا کو گٹلیوں پر پڑھتے رہنا اور پھر ایسے پڑھنا کہ جو پڑھنے والیاں ہیں بیزاری کا شکار اور تھکن سے چور اور پتہ نہیں وہ پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں کہ نہیں. یعنی ان کو ظاہری بات ہے ایک مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے نا اس کام پہ سب کو کہ آؤ آؤ، اور وہ مارے باندھے اس وجہ سے آ رہتی ہیں کیونکہ اگلی دفعہ انہوں نے بھی بلانا ہوتا ہے. پھر اگر وہ خود نہیں آئیں گے تو ان کے گھر کون آئے گا؟ تو یہ مجبوری کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے نہ ختم ہونے والا، اب اس میں بیزاری، اکتاہٹ اور نہ جانے کیا کیا شامل ہوتا ہے، اور پتہ نہیں گٹلیوں پہ کیا کیا پڑھا جا رہا ہوتا ہے. وہ محلے والوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، وہ چغلیاں ہوتی ہیں، یا وہ کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، جس کے درمیان میں کہیں ایک آدھ بار اس تسبیح کو ٹانگ دیا جاتا ہے. اور گھر والے جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کھانے کے انتظام میں مصروف ہوتے ہیں. تو مطلب جس کی تکلیف ہے، جس نے یہ اہتمام کیا ہے، وہ خود نہیں پڑھ رہا، اور جو پڑھ رہے ہیں
ان کو اس درد کا احساس تو نہیں ہو سکتا، یا وہ اس تکلیف کو ویسے تو محسوس نہیں کر سکتے جیسے اس کی ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ ایک لمبا سلسلہ جاری ہے. اور ہوتا پھر کیا ہے کہ بعد میں یعنی وہ سموسے پکوڑے وغیرہ کھا کر وہ سب رخصت ہو جاتے ہیں، اور دعا میں وہ گھر والے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور پتہ نہیں یہ کیسی دعا ہوتی ہے. میں سب سے معذرت خواہ ہوں، آپ اس کو استہزاء نہ سمجھیں، اس کو اپنے اوپر بات نہ سمجھیں. میں معاشرے کی وہ صورت حال دکھا رہی ہوں، وہ آپ کو تصویر دکھا رہی ہوں جس کو کوئی صاحب عقل قبول نہیں کر پاتا. یعنی یہ اللہ کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کے کلام کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے. کہ یقین کریں کہ صحابہ کرام پہ کیسی کیسی مشکلات آئیں. غزوہ خندق کو دیکھ لیں، غزوہ تبوک کو دیکھ لیں، شیب ابی طالب کو دیکھ لیں، کیسے کیسے مشکل حالات تھے. لیکن اس طرح کبھی کسی نے آیت کریمہ کو نہیں پڑھا. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ 1.25 دفعہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہر مشکل کا رد ہے. حالانکہ صحیح حدیث سے اس دعا کو پریشانی کے وقت میں پڑھنا ثابت ہے، لیکن کہیں تعداد نہیں، کہیں کوئی طریقہ نہیں، بس پڑھنا ہے. جس کی تکلیف ہے اس کا پڑھنا نا، پریشانی سے نجات کے لیے. ورنہ اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ساتھ میں تعداد بھی بتا دیتے، طریقہ کار بھی بتا دیتے. آخر آپ امت کی خیر خواہی کے لیے آئے تھے نا. تو جہاں اتنے الفاظ بتا دیے کہ یہ ایک مؤثر دعا ہے پریشانی سے نجات کے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کیوں مؤثر ہے؟ کہ انسان اپنے ظلم کا اعتراف کر رہا مالک کائنات کے سامنے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر کے. تو اللہ کو سب سے زیادہ انداز یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی تعریف کرے اور پھر اپنے گناہ کا اعتراف کر لے. اللہ کو ندامت، عاجزی بہت پسند ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس طرح طریقے اختیار کرنا، ایک مخصوص انداز میں پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے. ہمیں کسی بھی تاریخ کے اتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں، غزوات کے، مشکلات کے، مصائب کے، کہ ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے اس طرح سب نے اکٹھے ہو کر، مل کر، بیٹھ کر، گٹلیوں پر، تسبیحوں پر یہ پڑھا ہو، اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز، کوئی مزے کی چیز کھائی ہو. تو یاد رکھیں کہ یہ بدعت ہے. اور حالانکہ جتنے ہمارے گناہ ہیں، ہمیں چاہیے تو یہ کہ بغیر، جس طرح ہم گناہ بغیر شمار کیے کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم توبہ بھی بغیر شمار کیے کریں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی توبہ، اس کی دعا قبول کر لی، اس کو غم سے نجات بخشی. اور اسی طرح ہم مؤمنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. یعنی مؤمن اگر یہی انداز اختیار کرے جیسے یونس علیہ السلام نے اختیار کیا، اپنی ندامت کا اظہار، اپنے ظلم کا اعتراف کہ وہ اللہ کے ابھی حکم نہیں آیا تھا لیکن اس سے پہلے نکل آئے. حالانکہ اللہ کا حکم ایسے موقعوں پر آتا ہے جب قوم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، نبی کی بات نہیں مانتی، تو اللہ حکم دے دیتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، پھر امت کو، قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے حکم سے پہلے کوئی عمل کرنا یہ قابل قبول نہیں. تو پھر یونس علیہ السلام نے اس کا حق ادا کیا، اس توبہ کا، اس معافی کا. تو کوئی اس طرح کر کے تو دکھائے، پھر اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا کہ اللہ مؤمنوں کو بھی بچائے گا. اور یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے وہ والے گناہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں،
جو ہم لاپرواہ ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب جیسے مثال کے طور پر ایک عورت 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن پردہ نہیں کرتی. اور تہجد گزار ہے، اس کا مطلب کیا کہ اس کا یہ والا عمل یعنی پردہ نہ کرنا اور یوں ہی باہر نکل آنا اور اس کی پرواہ نہ ہونا، یہ والا گناہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیوں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بن رہا ہو. یہاں پہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تہجد اور اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوں گی. ان کا اجر اپنی جگہ پر، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ گناہ جس طرح دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، بالکل اس طرح نیکیوں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں. اور یونس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا خزانہ ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے. بعض اوقات ہم جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا کہ اب اللہ سے کیسے مانگے. کبھی بالکل الفاظ نہیں ہوتے، انسان بس آنسوں کی زبان سے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات آنسو بھی نہیں ہوتے، ایسی بے بسی ہوتی ہے، ایسی لاچاری ہوتی ہے کہ انسان کے پاس آنسو بھی نہیں رہتے، سمجھ نہیں آتی کہ اب اللہ کو کیسے بتائیں، کیسے سنیں. تو بس وہ ایک دل ہوتا ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے. تو یہ اللہ نے ہمیں انبیاء کو جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے کہ جب تمہیں کوئی اور دعا سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جب تمہارا دل چاہ رہا ہو کہ اللہ سے الفاظ کے ذریعے اظہار کرو، تو پھر اس وقت انبیاء کی دعاؤں کو اختیار کرو. یہ سب سے بہترین دعائیں ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ تم اپنے الفاظ میں بولو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے شر کو بھی خیر کی طرح مانگ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ ہمیں عورتوں کا بعض اوقات یہ ایک مطمع نظر بن جاتا ہے، میرا اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو. ایک لے لگ جاتی ہے، ایک جنون طاری ہو جاتا ہے کہ ہر وقت بس یہ ایک دعا. پیچھے اس کے مقصد کیا ہے یہ نہیں پتا، بس ایک ملکیت کا احساس. اگر تو یہ مقصد ہو نا کہ اپنا گھر ہو، کسی اچھی جگہ پر ہو، ماحول اچھا ہو، بچوں کی اچھی تربیت ہو، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی دعا ہے، کہ وہ اللہ سے خیر مانگ رہی. لیکن اگر صرف یہ ہو کہ بس اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو، تو یہ کیا ہے؟ صرف دنیا ہی دنیا مانگتے چلے جانا. اب آپ کو کیا پتا کہ اپنا گھر مل جانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کسی شر میں مبتلا ہو جائے، اطراحت ہی آ جائے، تکبر اور غرور ہی آ جائے. تو اللہ کے نبی نے بھی دنیا مانگی، لیکن کیسے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی دنیا مانگنے سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، مانگیں، ضرور مانگیں، کیونکہ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کی عطا ہیں، لیکن اس کو خیر کے ساتھ مانگیں. اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرما. تو اس لیے بعض اوقات انسان اپنے لیے شر کو خیر کی طرح مانگتا ہے، تو وہ طریقہ اختیار کرنے کے بجائے، خود اپنے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے انبیاء کے الفاظ کو استعمال کر لیا جائے کہ ان کی جامعیت اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یا ان کے خیر ہونے میں کوئی شک نہیں. تو یہاں پہ جو زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وہ کس لیے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اللہ، بہترین وارث میرے لیے بنا دے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر، کہ وہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ سے کیا اظہار کیا تھا کہ اللہ میری میراث کا کوئی وارث نہیں ہے. انبیاء کی میراث کیا ہوتا ہے؟ علم. تو گویا وہ اس کے لیے وارث مانگ رہے تھے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. اس کو ہم اولاد کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں
اور اس کو ہم اپنے یوں کہہ لیں کہ کوئی نیک عمل اگر ہم کر رہے ہیں، کوئی صالح کام کر رہے ہیں، تو اس میں وارث کی بھی دعا ہو سکتی ہے. اس معنی میں بھی ہم اس دعا کو کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی جو میں شروع کر رہا ہوں یا کوئی بھی نیک کام جس کا میں نے آغاز کیا، تو اللہ مجھے اس میں اکیلا نہ چھوڑنا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اب دونوں انبیاء کی جو دعا تھی وہ معجزانہ طور پہ قبول ہوئی. مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، حالانکہ 40 دن تک رہے لیکن زندہ رہے. اللہ نے ان کو باہر نکالا اور حضرت زکریا کو معجزے کے طور پر اولاد دی. پیچھے راز کیا ہے؟ اصل بات بھی اللہ نے ساتھ ہی بتا دی کہ دعائیں ان کی کیوں قبول ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کو دعاؤں کی قبولیت پہ یقین ہوتا تھا. یقین ہوتا تھا. یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے، جلدی کرتے تھے نیکی کے کاموں میں. یہ نہیں کہ بس پلاننگ کی، ارادہ کیا اور بس اس کے بعد نیت کا ثواب لے کے بیٹھے رہے کہ ابھی کریں گے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا. اچھے طریقے سے کروں نا، جب پلاننگ کر لوں. یاد رکھیں کہ اتنی لمبی چوڑی پلاننگ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے اور جس کام کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کو مت ڈیلے کریں. اس میں بس قدم اٹھا لیں، کیونکہ وہاں پہ جو ڈیلے کر رہا ہے وہ شیطان کروا رہا ہے. پھر دوسری چیز انبیاء کی صفت کیا تھی کہ اللہ کو امید اور خوف دونوں میں پکارتے تھے. یہ بھی ہے ان کی دعا کی قبولیت کا ایک وجہ. اور تیسری چیز کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے، عاجزی. تو اب اللہ بھی کیا کرے گا؟ جو اللہ کے کام اور اس کی رضا کے طلب میں لگ جاتا ہے، کھپ جاتا ہے خالص ہو کر، اب کسی بھی حالت میں اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی طرف سے دھیان نہیں ہٹاتا، عاجزی اختیار کیے رکھتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے کام سنوارتا ہے. وہ اللہ کو رسمن نہیں پکارتے تھے، عادتن نہیں پکارتے تھے، شوق سے، محبت سے، پوری تڑپ سے. ہماری طرح نہیں. دل ہمارے کہاں اٹکے ہوئے ہیں نمازوں کے اندر بھی. زبان پہ ہمارا عادت کے مطابق سورۃ الاخلاص جاری ہے. زبان سے اظہار کریں کہ اللہ تو اکیلا ہے، اور دل و دماغ میں نہ جانے کتنے بت سجائے ہوئے ہیں ہم نے، جن کو ہم نماز میں بھی نہیں چھوڑتے. پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. ایک اور گناہ کر دیتے ہیں یہ کہہ کر، کیونکہ اللہ تو سنتا ہے، وہ السمیع ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سنتا نہیں، ہم اللہ کے سمیع ہونے کا انکار کر رہے ہیں. وہ گناہ در گناہ. اللہ ہمیں اپنے ان پیارے، ان خاص، ان چنے ہوئے لوگوں جیسا بنا دے. اب یہاں پہ کوئی یہ کہ ہم کوئی نبی تھوڑی بن جائیں گے. بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ نبی کو اللہ نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں. وہ ہمارے سامنے عملاً وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم کر نہ سکتے ہوتے نا تو اللہ نبی کو کرنے کا حکم نہ دیتے. یا پھر تو وہاں پہ وہ ہمارا عذر بن جائے گا نا کہ اللہ وہ تو نبی تھے، انہوں نے کیا، ہم کیسے کریں. انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا، ہمیں حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ورنہ طاقت سے بڑھ کر اللہ مکلف نہیں کرتا. یہ اللہ کا قانون ہے، اٹل قانون.
ہم خود اپنے اوپر جتنے مرضی بوجھ لاد لیں وہ ایک غلط بات ہے. تو اللہ سے دعا کیا کریں، بہت دل سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے اندر اپنے ان چنے ہوئے ان خاص بندوں جیسی صفات پیدا کر دے، اس کا شوق اور تڑپ پیدا کر دے. کم از کم ہم ویسی کوشش تو کرنے والے بنے نا، کم از کم اس صف میں تو شامل ہو جائیں، کم از کم ان سے محبت رکھنے والوں میں ہمارا نام تو لیا جائے گا نا. ہو سکتا ہے اسی محبت کی بنا پر ہمیں ان کے ساتھ اٹھا لیا جائے، ان کے ساتھ بٹھا لیا جائے. اور سوچیں، کبھی تصور کیا کریں جنت میں جی چاہے گا اللہ کے نبی سے ملاقات کو، حضرت موسیٰ سے ملاقات کو. یہاں پہ ایک مزے کی بات شیئر کرنا چاہوں گی. میرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے. موسیٰ ایک ابراہیم اور ایک عیسیٰ ہے. تو جو میرا بیٹا موسیٰ ہے، میں شروع سے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بہت دفعہ سنائی ہے، اکثر سناتی ہوں، اور میں ان کو بتاتی بھی رہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے نام میں نے انبیاء کے نام پہ رکھے ہیں. تو قرآن میں اکثر جگہوں پہ ان 3 انبیاء کے نام آتے ہیں. تو میری بیٹی کا نام رومیسا ہے. تو وہ جب بہت چھوٹی تھی تو وہ کہتی تھی ماما میرا نام کیوں نہیں ہے قرآن کے اندر. اور جو موسیٰ ہے، اس نے حضرت موسیٰ کا یوں تذکرہ اتنی بار سننے کے بعد وہ اب کہتا ہے کہ ماما جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو میں سب سے پہلے پتہ کس کو ملوں گا. تو جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میں حضرت موسیٰ کو ملوں گا. تو مطلب یہ جیسے انبیاء کے ساتھ اگر ہم مطلب ویسے ہو نہیں سکتے، کم از کم ہم محبت تو رکھیں نا. تو جو جس سے محبت رکھے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ کو ہماری یہی بات اچھی لگ جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. میں یہاں پہ گنجائش بالکل نہیں دے رہی کہ ہم بس محبت کا راگ الاپتے رہیں اور عمل ہمارے بالکل اس کے برعکس ہوں. تو یاد رکھیں کہ محبتوں کے اظہار صرف زبان سے نہیں، عملاً بھی ہوتے ہیں. ہمیں اللہ ان سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک آخرت کے دن کا ہولناک نقشہ کھینچتے ہیں. کبھی ہم اور یاد رکھیں کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے موت کا تذکرہ نہ کیا ہو، جس کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ نہ کیا ہو، آخرت کے احوال کا ذکر نہ کیا ہو. یہ سب کچھ کیوں؟ یعنی ایک بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ درمیان میں آخرت کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، خوشخبریاں دیتے دیتے درمیان میں ڈراوا آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کہ انسان گم نہ ہو جائے، مگن نہ ہو جائے، اپنے اصل اس گھر کو نہ بھول جائے، اپنی زندگی میں اس رب کو نہ بھول جائے. تو جب اللہ یاد رہے گا نا، اور آخرت کا دن یاد رہے گا، اور یاد رکھیں کہ اللہ نے ایمان کے جو اجزاء ہیں نا ان کے اندر اس کو شامل رکھا ہے، آخرت پر ایمان کو. تو جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا سمجھے وہ مؤمن نہیں ہے. تو اللہ ہمارا وہ ایمان تازہ کرتے ہیں بار بار یہ ذکر کر کے. تو جب انسان کو اپنی آخرت یاد رہتی ہے نا، پھر اس سے عمل میں کوتاہی نہیں ہوتی. تو کتنا اچھا ہو جاتا ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم خوشخبریاں پڑھتے پڑھتے درمیان میں آخرت کا ذکر پڑھتے ہیں، یا ہم عام سی باتیں پڑھتے پڑھتے درمیان میں موت کا تذکرہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، قیامت کا ذکر پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو گویا ہم مطلب ایک دم چونک جاتے ہیں، ہاں ہم نے تو مرنا بھی ہے. اگر کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ہر انسان کو اپنا پتہ ہے نا کہ کہیں اندر کوئی جنگ چل رہی ہے، کہیں دماغ میں کوئی کشمکش ہے، کہیں عملاً کچھ ہو رہا ہے ہم سے. اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے سامنے آخرت کا، موت کا، قیامت کا، جنت دوزخ کا، قبر کا یہ تذکرے آ جاتے ہیں. تو ایک دم کیا ہوتا ہے، یہ لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھے جھنجھوڑا ہے کہ مریم خیال کرو، یہ مت کرو، قیامت آنی ہے.
یہ دنیا نہیں رہنی، یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ جس کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہو رہی ہو، یہ جس میں گم ہو کر تم اللہ کو بھلا رہی ہو، یا تم کسی کا حق مارتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہی کہ قیامت آنی ہے اور وہاں پہ تمہیں اس حق کا بدلہ دینا ہوگا. تو یہ تذکرے ڈراتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، لرزاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس عمل سے رک جاتے ہیں. ہمیں احساس ہو جاتا ہے ہم کتنی بار ہی کوئی ایسا تذکرہ پڑھتے پڑھتے اپنی غلطی سے واپس پلٹ آتے ہیں. پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ علم کے بغیر بحث کرنا تو میری جہالت ہے، اور یقیناً جہالت ہے. لیکن لوگ اس جہالت کو صرف اسلام کے لیے رکھتے ہیں. دنیا کے کسی معاملے میں علم کے بغیر نہیں بولتے، کسی بھی معاملے میں. بس ایک اسلام ہے جس کا ٹھیکہ سب کو ملا ہوا ہے. ہر کوئی پھیری والا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کام والی ہے، کوئی کسی بھی عہدے اور منصب کا ہے، کسی بھی حیثیت میں. ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے اسلام کے اوپر بحث کرنے کا، اسلام کے اوپر زبان کھولنے کا. اور اتنے وثوق سے، اتنے دعوے سے بات کی جاتی ہے کہ بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے بندہ کہ ان کو اتنا یقین ہے اس بات پہ، اپنی جھوٹی بات پر. یہاں پہ میں نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا یہ میں ایک جنرلی بات کر رہی ہوں، ورنہ اللہ تقویٰ دینا چاہے پھیری والے کو بھی دے سکتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور کو بھی دے سکتا ہے، کام والی کو بھی دے سکتا ہے. یہاں پہ مجھے ضمناً ایک واقعہ یاد آیا. اسلاف میں سے کسی نے اپنے حج کا واقعہ لکھا، آج میں نے سنا کہ کہتے میں حج کے لیے گیا. جب میں نے احرام کھولنا تھا تو میں نے جیسے حکم اللہ کی طرف سے کہ حجامت کروائی جائے، اپنے بال کٹوائیں یا سر منڈوائیں. کہتے میں حجام کی تلاش میں گیا، مجھے ایک حجام نظر آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ حجامت کے کتنے پیسے لیں گے؟ اس نے مجھے کہا کہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور کہتے میں نے یہ بات سن کے بہت شرمندہ ہوا کہ حجام نے مجھے کیسا آئینہ دکھایا. پھر اس نے حجام نے کہا کہ آپ کی جتنی توفیق ہوگی آپ دے دیجیے گا. اب وہ کہتے میں بیٹھ گیا. بیٹھا تو اس نے کہا کہ حضرت قبلہ رخ بیٹھیے. میں پھر شرمندہ ہوا. پھر میں قبلہ رخ بیٹھا. اب جب میں اس کی طرف اپنا سر کرنے لگا تو میں نے اپنی بائیں سائڈ اس کے آگے کر دی. اس نے کہا کہ جناب اپنی دائیں طرف آگے کیجیے. پھر وہ میری حجامت کرنے لگا. اب میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، دل میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور خاموش تھا. تو وہ کہنے لگا کہ جناب آپ خاموش کیوں ہیں، آپ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ کہتے میں نے اس کی بات سن کر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. جب میں فارغ ہو کر اس کو قیمت دے کر جانے لگا تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ جہاں چاہیں چلے جائیں. کہتے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ ساری باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے مکہ کے مفتی عطا بن ابی رباح نے سکھائی ہیں. اور یاد رکھیں یہ ایک تابعی تھے اور ایک حبشی تھے. اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ انہوں نے ایک امیر عورت کی غلامی میں گزارا تھا. اور اللہ نے علم کی ایسی تڑپ ان کو دی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ صحابہ کرام سے علم سیکھنے میں گزارا. اور جب مکہ کی عورت نے دیکھا کہ یہ علم کا اتنا شوق رکھتے ہیں اور ان کے پاس اتنا علم ہے تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا. اس
اس کے بعد یہ 20 سال تک مکہ میں حرم میں رہتے رہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہی کے بارے میں فرماتے تھے جب وہ مدینہ سے مکہ میں حج کے لیے آئے ایک دفعہ تو لوگ ان سے سوال پوچھنے کے لیے ان کے گرد ہم گٹا بنانے لگے. تو وہ کہنے لگے اے اہل مکہ تم میرے سے سوال کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہو حالانکہ تمہارے درمیان تو عطا بن ابی رباح موجود ہیں. اس کے بعد تو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. سوچیں اللہ تقوی دینا چاہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس حجام نے پیشے کا حجام ہے نا جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں پیشے کا نائی ہے لیکن تقوی دیکھیں اور جس سے سیکھا اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. عطا بن ابی رباح اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور یہ تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کی باتیں تھیں کہ متقی لوگوں سے سیکھنے والے بھی متقی ہو جایا کرتے تھے. میں آپ کو آج کے دور کا بھی بتا سکتی ہوں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے گھر کے قریب ایک ہوٹل والا جیسے عام طور پہ دودھ دہی کی دکان ہوتی تو وہ روزے کی حالت میں یعنی تراویح سے کچھ پہلے اس کی طبیعت خراب ہوئی. ہارٹ پیشنٹ تھا تو درد کا اس نے اظہار کیا تو بیٹے نے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں جا کے آرام کر لیں. تو کہنے لگا کہ تم کیسے بے وقوف ہو مجھے درد ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے تم گھر چلے جاؤ. یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اللہ کے گھر جاؤ. یہ وقت تو اللہ کے گھر میں جا کر دعا کرنے کا ہے. پھر وہ وہاں سے مسجد میں گیا. اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ساری تراویح کو پڑھا. اس کے بعد گھر گیا. وہاں سے اس کو پھر ہاسپٹل لے جایا گیا اور رستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بارے میں لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے سب سے پرانی دکان اس کی تھی لیکن خالص بالکل خالص دودھ بیچتا تھا اور سب سے کم قیمت پر. اللہ تقوی دینا چاہے تو منصب عہدہ پیشہ شکل صورت نہیں دیکھا کرتا. اللہ کے ہاں معیار تقوی کا ہے. اللہ ہمیں اہل التقوی میں شامل کر دے. جو تقوی والے ہوتے ہیں پھر وہ واقعتاً ہر معاملے میں اللہ سے خوف کھاتے ہیں. آگے ہماری سورۃ الحج شروع ہوتی ہے. آیت جو ہے جو ہم نے ابھی پڑھی کہ علم کے بغیر بحث کرنے والی یہ سورۃ الحج کی آیت ہے. اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں یعنی اگر کسی سے پوچھ لیا جائے نا کہ آپ اتنے وثوق سے یہ بات کر رہی ہیں کہاں سے دلیل ملی آپ کو یعنی کہاں سے سن کہاں پڑھا آپ نے کوئی حدیث کوئی دلیل کوئی ریفرنس تو جواب کیا ہوتا ہے وہ نا میں نے فلاں سے سنا تھا. سارے لوگ کہتے ہیں باجی یعنی دلیل کیا ہے لوگ کہتے ہیں. تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی اور اللہ اسی جہالت پر ڈانٹ رہے. اس کے بعد اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں دیکھ لیجیے کہ ہم کیا ہوتے ہیں کیا بن جاتے ہیں کیسے کیسے عمر کے مراحل طے کرتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 8 یہ تو لگتا ہے جیسے ٹیلی ویژن مذاکروں اور علم و ہدایت کے بغیر منعقدہ سیمینار ورک شاپس کی داستان ہے جو اسلام کے حوالے سے ہر وقت بحث مباحثے کا بازار گرم رکھتے ہیں بالخصوص جب اسلامی تہذیب پر بات کرنی ہو. اور اس کا انجام آیت نمبر 9 اور 10 میں پڑھ لیجیے.
اب اللہ نے آگے منافق کا تذکرہ کیا، ایک کنارے پر رہ کر بندگی کرتا رہتا ہے. یہی جو ہم اوپر والے عمل کا انجام پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں منافقت ہے نا. تو ہمارا بھی یہی انداز ہے کہ ایک کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں. کنارے پہ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ جس طرف دیکھیں گے فائدہ ہے اس طرف کو بھاگ کر ہو جائیں گے. یاد رکھیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے، اللہ ان دونوں کا واضح انجام بیان کر رہے ہیں کہ جو ایمان کو اپنائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جو کفر کو اپنائے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور درمیان والے تو دنیا میں بھی آزمائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، اور آخرت میں تو اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں. اللہ نے سورۃ الحج جس مناسبت سے سورت کا نام رکھا تھا، اب اس حج کا تذکرہ ہے. حج میں اللہ نے فائدے بھی رکھے ہیں. فائدے جب آتی ہے نا بات فائدے کی، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے فائدہ تو بس مالی فائدہ ہی ہوتا ہے. تو حج سے کیا دنیاوی فائدہ ملتا ہے، کیا مالی فائدہ ملتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ فائدہ صرف دنیاوی فائدہ ہی تو نہیں ہوتا، مالی فائدہ ہی تو نہیں ہوتا. ہم کبھی تو مادیت والی سوچ سے باہر آ کر سوچا کریں. لیکن ہمارا بھی قصور نہیں ہے. یہ دجالی دور، مادیت پسند دور، اس میں مادیت کو بھی تو خدا بنا دیا گیا. ہم اس سے باہر ادھر ادھر کیسے ہو سکتے؟ حدیث میں مسلسل حج اور عمرے کرنے میں گناہوں سے پاکی اور غربت کی دوری کی بشارت ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے چاروں طرف دیکھ لیں نا، ہم حج نہیں کرتے، یعنی عمرہ یا حج پیسہ آ جائے نا، ایک کمیٹی نکلی ہے، کوئی فائدہ ہوا ہے، کہیں سے بھی کچھ مال آپ کے پاس آیا، تو آپ کی پہلی سوچ کیا ہوگی؟ گھر بنا لوں، گاڑی لے لوں، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اس کو بینک میں رکھوا دوں، بچی کی شادی کر دوں. یعنی بس یہ اللہ بلا ہمارے ذہن میں آتا ہے. میں اس کو اللہ بلا کیوں کہہ رہی ہوں؟ اگرچہ یہ ٹھیک ہے، ضرورتیں ہیں لیکن ناگزیر نہیں ہے. یہ ہو ہی جانی ہے، یہ پوری ہو ہی جانی ہے. لیکن مال آ جانے پر جو چیز آپ پر فرض ہو جاتی ہے وہ ہے حج اور زکوٰۃ. اس کو پورا کرو گے پہلے تو تمہارے باقی سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے ساری بیٹیوں کی شادیاں کر لیں، اپنے بچوں کو کاروبار کروا دیں، اس کے بعد حج کرنے جائیں گے. گویا جس کام کی فرضیت ثابت ہو گئی ہے مال آتے ہی ہم نے اس کو پینڈنگ کر دیا اور ان کاموں کو کرنا شروع کر دیا جو ہو ہی جانے تھے. جو مال نہ بھی ہو تو ہو جاتے ہیں. کون سا غریب ہے جس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی؟ ہر ایک نے کچھ کھا کے ہی سونا ہوتا ہے ہر روز. کون سا ایسا انسان ہے جس کو اللہ رزق نہیں دیتا؟ تو پھر ہم جب فرض کو پس پش ڈال دیتے ہیں پھر نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. حالانکہ حدیث کی روح سے بار بار حج عمرہ کرنے والے انسان کے لیے کیا ہے؟ فقیری دور ہوتی ہے. آپ مال آتے ہی، صاحب استطاعت ہوتے ہی حج کریں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی فقیری دور ہوگی. آپ کے باقی سارے مالی معاملات اللہ تعالیٰ خود ہی طے کر دیں گے،
خود ہی آسان کر دیں گے. اور پھر اتحاد اور قوت اور معاشی جو فوائد ہیں وہ الگ ہیں. یعنی مسلم امت کے لیے جو بے شمار فائدے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے. کتنی نسلوں اور کتنی قوموں کے لوگ ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اور کیسا وہ برابری کا احساس ہوتا ہے. انسان کو سمجھ آتی کہ میں کچھ نہیں ہوں. اب یہاں پر ایک اور مغالطہ بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ درست کر رہے ہیں لوگوں کا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف حج کرنے والوں کے لیے واجب ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. یعنی جو قربانی کے جانور کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو شرائط بتائی گئی ہیں، ان شرائط کے ساتھ جانور لینے پر جس انسان کے پاس مالی طاقت ہو اس کے پر قربانی واجب ہے. اور حج کے لیے کیا شرائط ہوتی ہے؟ کہ مال بھی ہو، عورت ہے تو اس کا محرم بھی ہو، صحت بھی اجازت دیتی ہو، یعنی جسمانی طاقت بھی ہو نا، اور سفر کے لیے زاد راہ بھی ہو. تو یہ ساری شرائط حج کی ہیں. قربانی کے لیے ان باقی شرائط کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لہذا ہر اس مسلمان پر قربانی واجب ہے جو اس جانور کو خریدنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن اب یہ جو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ آپ قربانی جانور کو قربان کرنے کے بجائے آپ اس پیسے کو کسی غریب کے گھر کا چولہا جلانے میں، کسی غریب کی شادی کرنے میں، کسی فلاں میں آپ خرچ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے کہیں بڑھ کر اپنے بندوں کے خیر خواہ. اللہ سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ درد آپ ہی کے اندر نہیں جاگتا رہتا. بس یہ اصل میں درد نہیں ہے، یہ شیطان کے پیٹ کا درد ہے جو اس کو امت کے اس اجتماعی فعل پر ہوتا ہے، اور شیطان کے اعلی کاروں کا. ان کے پیٹ میں یہ درد اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مختلف تعویلات دے کر مسلمانوں کو اس اجتماعی عبادت سے روکنا چاہتے ہیں، مختلف انداز میں یہ پروپیگنڈے بنا کر. ورنہ غریب کی بیٹی کی شادی کی فکر آپ سے زیادہ اللہ کو ہے، اس کے گھر کے چولہے کی فکر آپ سے زیادہ اللہ کو ہے. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ قربانی تو کر لی، ٹھیک ہے، مان لی یہ بات، قربانی کر کے اب گوشت کا کیا کریں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ مزے کرو، کھاؤ، مساکین کو بھی دو، غرباء کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو، دعوتیں بھی کرو، خود بھی مزے کرو. یہ اللہ آپ کو آسانیوں سے، خوشیوں سے نہیں روکتا. اسلام بورنگ نہیں ہے، آپ انجوائے کریں اس میں. لوگ سوچتے ہیں نا کہ اسلام میں داخل ہوگے تو ساری آزادی سلب ہو جائے گی، مزے ختم ہو جائیں گے، اسلام تو انجوائے کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، یہ ہے وہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دور میں کھانا پینا ہی تو ہمارے لیے مزے کا سامان ہے. بس تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے رہے ہیں، کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ، جب تک مرضی کھاؤ. بس کیا ہے؟ تمہارے دل میں تقویٰ ہو. جانور تمہارا، پیسہ تمہارا، چھری تم نے پھیری، گوشت تم نے سنبھالا، کھایا تم نے، مزے تم نے کیے، نام اللہ کا. اللہ صرف یہ چاہتا ہے نا کہ اس نام اللہ کا لگا دو، نام اللہ کا لگا دو نا، تو تمہارا ہے سب کچھ تمہارا ہی، مزے تم ہی اٹھا رہے ہو. اللہ تک تمہارا وہ گوشت نہیں پہنچ رہا، جانور تمہارا ہی تھا، تم نے کھایا، تمہاری پیٹوں میں گیا. لیکن اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارا تقویٰ، کہ تم نے وہ جو جانور کے گلے پہ چھری پھیری تھی، وہ جو تم نے اپنے مال کو خرچ کر کے جانور خریدا تھا، وہ تم نے جب گوشت بنایا اور اپنے غریب
ہمسائے کا خیال رکھ لیا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کر لی تھی، پیچھے سارا کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ اگر تو اللہ کا نام ہے، اللہ کو وہ پہنچ رہا ہے، اللہ اسے راضی ہو رہا ہے کہ تم نے بنیاد یہ رکھی کہ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے نا، تو ہم نے مان لیے، کوئی چوں چرا نہیں کی، کوئی تعویل نہیں کی۔ یہاں پہ یہ بات ذہن رکھیں کہ یہ 3 حصے کرنے فرض نہیں ہے، ورنہ کرتے ہم 3 حصے ہی ہیں، لیکن بہت اچھا گوشت اپنے لیے، کچھ درمیانے درجے کے رشتہ داروں کے لیے، بالکل بیکار غرباء مساکین کے لیے، کرتے 3 ہی ہیں۔ لیکن یہ 3 بھی کرنے کی پابندی نہیں، آپ سارے کا سارا بھی اپنے گھر رکھ سکتے ہیں، سارے کا سارا بھی، لیکن شرط کیا ہے کہ دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ، جس طرح میں نے اپنے مال کو تیرے اس حکم آنے پر خرچ کر کے جانور کو خریدا، اس سے مانوس ہوا، وہ بہت پیارا لگتا رہا، دل لگ گیا تھا اس کے ساتھ، لیکن تیرا حکم تھا، اس کے گلے پر چھری تیری مانی۔ تو اگر اللہ کی مان کر کریں گے تو بے شک وہ سارا بھی گھر رکھ لیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اللہ کی نہیں مانی، پیچھے اللہ کہیں بھی نہیں تھا، اور آپ نے کئی بکرے ذبح کر کے غرباء مساکین رشتہ داروں سب میں تقسیم کر دیے، گھر ایک بوٹی بھی نہیں رکھی، تو یاد رکھیں آپ کے کھاتے میں ایک نیکی بھی نہیں آئی، کہ اللہ کا ہی نہیں تھا۔ تو بس اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب اللہ نے مظلوموں کو جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ آگے موضوع کو بدلتے ہوئے آیت نمبر 39 میں اللہ حکم جہاد دے رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 78 میں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی آخری امکانی حد تک اس کا حق ادا کرنا، یعنی جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ اب نہیں ہو سکتا، اب بس، تو وہاں تو اگر اللہ سے ڈر رہے ہیں، اگر جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں جس حد تک کر سکتے ہیں اس حد تک کر رہے ہیں، تو پھر ہے یہ حق کا جہاد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے ہو تو جنگ بھی خیر ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہو تو صلح بھی شر ہے۔ اور پیچھے بات پھر اس پچھلے موضوع سے مل گئی کہ نام اللہ کا ہو، اور اللہ نے پھر ہمارا نام بھی بتا دیا نا، ہم کون ہیں۔ ہم بڑے شروع سے بچپن سے ابھی بچہ بولنا شروع کرتے نا تو ہم پوچھتے ہیں ہم کون ہیں، تو اگرچہ وہ توتلی سی زبان میں ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ نام ہم نے شروع سے یاد رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس نام ہی یاد رکھا ہے، اور لوگوں کو بھی بس ہمارا نام ہی یاد ہے، کام نہیں ہے مسلمانوں جیسے۔ ہم بچوں کو بھی بس یہ سکھا دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے کام کیسے کرنے یہ کبھی نہیں سکھاتے، کیونکہ ہم نے خود نہیں کیے ہوتے، ہم خود نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمان کون ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر۔ اور جب ہم اللہ کے نام پہ جھکنے والے ہیں تو پھر ہماری
وابستگی کس سے ہو، دوستی کس سے کریں، مدد کس سے مانگے؟ بس اللہ سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ہم کیا اور ہماری ہستی کیا، سب اللہ، بس اللہ۔ ایسے اس ایک کلمہ کو یاد کر لیں کہ سب اللہ، بس اللہ۔ جب ہمیں اپنے ہر معاملے میں اللہ یاد آئے اور بس اللہ یاد آئے تو پھر ہیں ہم مسلم۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔